میرے پیارے دوست اور بزرگوں، جو اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں ان کو نہ دنیا کے چھوٹ جانے پر غم ہے اور نہ آخرت کی ہولناکی کا خوف ہوگا۔ ان کے اوپر خطرناک حوادثات نہ دنیا میں واقع ہوں گے اور نہ آخرت میں، اور اگر دنیا کے اندر کوئی خطرناک حادثہ ان کے ساتھ پیش آ جاتا ہے تو ان کا دل مطمئن رہتا ہے، کوئی خوف کوئی خطر ان کو نہیں ہوتا۔ ہر وقت ان کا اعتماد، ان کا بھروسہ اللہ پاک پر رہتا ہے، اور اللہ پاک پر اعتماد ہونے کی وجہ سے دنیا میں پیش آنے والے حالات سے ہرگز نہیں گھبراتے۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، یہ اللہ والے، یہ اولیاء کرام، اولیاء اعظام وہی ہوتے ہیں اور ایمان اور تقوی کے اعتبار سے بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ ایسے اللہ والوں کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر خوشخبری کا اعلان فرما دیا گیا، اور ایسا اعلان کہ اللہ پاک نے ان اولیاء کرام سے، ان اولیاء اعظام سے دشمنی رکھنے والوں کے لیے اعلان جنگ فرما دی۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث قدسی مروی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے ولی اور دوست اور محبوب بندوں سے عداوت رکھے اس کو میری طرف سے یہ اعلان ہے کہ وہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے، اس لیے کہ میرے ولی اور دوست سے بغاوت رکھ رہا ہے، عداوت کر رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے مقابلے میں آنا چاہتا ہے۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، ذرا غور کریں اللہ والوں کا کیا مقام ہے، اللہ والوں کا کیا ٹھکانہ ہے، اور ان بدبخت اور ان ظالموں کی ذرا ہم سوچ کریں کہ جو اللہ والوں کے ساتھ میں دشمنی، اس لیے اللہ والوں سے ڈرنا چاہیے۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، جو حدیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور بیان کی، اس میں اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ میرے محبوب بندوں سے عداوت رکھتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں اپنی خیر منائیں۔ میں ایسے لوگوں سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ کیا کسی کی ہمت ہے جو اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے، جو اللہ کے مقابلہ کے لیے تیار ہو جائے؟ اللہ اس کو جب چاہے پیش ڈالے، اور اللہ اپنے بندوں کو کچھ ڈھیل اور مہلت دے دیا کرتا ہے۔ اسے ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے غضب سے بچ جائے۔ اس لیے میری آپ حضرات سے رائے ہیں، مدارس، مکاتب، اسی طرح مساجد کے ذمہ داروں سے میری درخواست ہے، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ مسجدوں کے اندر رہنے والے متولی صدر حضرات ذرا غور کریں، ائمہ حضرات پر، اماموں پر اور مؤذنین پر ظلم نہ کریں، اپنی ذمہ داری کا ذرا احساس کریں، اپنی ذمہ داری کا ذرا خیال کریں۔ اماموں کے بھی اور مؤذنین کے بھی، خدمت کرنے والوں کے، صفائی کرنے والوں کے گھر کے اخراجات ہیں، گھر کے حالات سب کے سامنے آج موجود ہیں، ان کے بھی بیوی بچے ہیں، ان کے حق کے بارے میں کل تم سے پوچھا جائے گا۔ اسی طرح مدارس کے ذمہ داران حضرات مدرسین کے بارے میں ظلم سے اپنے ہاتھ کو روک کر رکھیں۔ میں ایک واقعہ بیان کرتا چلوں۔ ایک صوفی قسم کا استاذ تھا، ایک مدرسے کے اندر پڑھاتا تھا، بیچارہ سیدھا سادہ تھا۔ اب اس پر معتمین نے، مدرسے کے ذمہ دار نے ظلم کرنا شروع کیا، اس کی تنخواہ کو روکنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ کئی مہینے گزر جاتے اور اس کو تنخواہ نہیں دیتا تھا۔ حال یہاں تک گزرا، ایک وقت آیا کہ گھر کے اندر کھانے کے لیے اناج نہیں، غلہ نہیں، روٹی نہیں، پریشان ہے، مگر وہ کچھ اصرار نہیں کرتا، کچھ شکایت نہیں کرتا۔ مجبوری اس کو یہاں تک لے آئی، مدرسے سے ہٹ گیا، چھٹی لے لی،
اور ایک وقت آیا کہ اس نے خود نے بھی مدرسے سے اپنا رخ موڑ لیا اور اپنے بچوں کو بھی مدرسے سے روک لیا، اور یہ حالت ہوئی کہ پھر بیچارہ وہ حافظ قرآن ہونے کے باوجود مزدوری کرنے پر مجبور ہو۔ تو اس لیے ذرا غور کریں معتم حضرات، اپنے بچوں کی یہ دن گزر جائیں گے، وہ دن آنے والا ہے۔ تو اس لیے قرآن کے حفاظ، یا ائمہ حضرات، یا علماء کرام، یہ مؤذنین اللہ والوں میں سے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ تمہاری ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ ذرا صدر حضرات، مسجدوں کے متولین آئیں اور مسجدوں کی صفائی کر دیکھیں ذرا۔ کبھی سوچا ہے؟ نہیں، میں تو حاجی صاحب ہوں، میں تو صدر صاحب ہوں، میری تو بے عزتی ہو جائے گی مسجد کے اندر صفائی کرنے سے۔ اس معتمم سے پوچھیں کہ جس نے مدرسے کے اندر استاد کو رکھا ہوا ہے، صبح سے لے کر شام تک، بلکہ رات کے 11 بجے تک بیچارہ اپنی ڈیوٹی دیتا ہے، بچوں کی ذمہ داری سنبھالتا ہے، مدرسے کی ریکھ دیکھ کرتا ہے، اور اس کے باوجود اس کی وقت پر تنخواہ نہیں دو گے، کل یاد رکھنا تم لوگوں کے لیے اعلان کرتے ہو، کیا تمہیں اپنے بارے میں خیال کوئی نہیں آتا کہ ہم کسی کا حق دبا رہے ہیں، کیا اچھا کر رہے ہیں کہ غلط نہیں؟ تو ایسے لوگوں کو ذرا خیال کرنا چاہیے۔ تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں، اللہ والوں سے عداوت کی وجہ سے اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اگر آپ حضرات کو یہ حدیث بری لگ رہی ہے یا اس پر عمل کرنا آپ کے لیے دشوار ہو رہا ہے، تو ذرا آپ حضرات کے لیے میں حوالہ دیتا چلوں، اس چھوٹے سے کلپ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 حدیث نمبر 6253 ہے، صفحہ نمبر 963 ہے۔ آپ اس کا مطالعہ کریں اور پھر غور کریں کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہم ظلم کتنا کر رہے ہیں، کیا درست ہے؟ آپ کے بھی بچے ہیں، خدا را ان لوگوں پر ظلم کرنے سے باز آ جائے، ورنہ ایک وقت ایسا آ جائے گا آپ اس طرح کا ظلم کرتے رہیں گے، آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہیں گے۔ وہ پڑھانے سے روکا اس ظلم کی وجہ سے کہ مدارس میں یہ ظلم ہوتا ہے، یا مدارس میں پڑھانے سے یا مسجدوں میں امامت کرنے سے کوئی رک گیا، مسجدوں میں ظلم یہ ہوتا ہے، اس کے ذمہ دار آپ حضرات ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خود اعلان فرما دیا کہ میں اپنے محبوب بندوں کا خود کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں، اور خود ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، میں ان کے ہاتھ پیر بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتے ہیں اور چلتے ہیں، جو مجھ سے مانگتے ہیں تو ضرور دیتا ہوں، اور جس چیز سے وہ پناہ مانگتے ہیں میں ان کو پناہ دیتا ہوں۔ جو میری پناہ میں داخل ہو جائے تو کسی کی ہمت ہے کہ اس کا کچھ بگاڑ سکے؟ تو بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ کسی کی آہ لگ جائے اس سے پہلے اپنے آپ کو ہم سنوار لیں، بہت ضرورت ہے ہم کو۔ اس لیے لوگ جب چاہیں کسی مومن کے بارے میں زبان کھول دیتے ہیں، بڑے بڑے اللہ والوں کے اوپر یہ باتیں جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے ان حرکتوں سے اپنے آپ کو روکیں، ائمہ حضرات پر، مؤذنین پر اور مدارس کے اندر رہنے والے استادوں پر ظلم کرنے سے اپنے آپ کو روکیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہم سب کو ان کے ساتھ میں خیر خواہی کا معاملہ کرنے کے لیے، ان کے ساتھ احترام اور ادب کا برتاؤ کرنے کے لیے قبول فرمائے۔